السلام علیکم ناظرین آج کے ایپیسوڈ میں صوفیہ گورنر کی سیٹ پر بیٹھی کچھ نکیلی چیزیں بنا رہی ہوتی ہے اور تبھی ایلن وہاں پر آتی ہے تو صوفیہ سے کہتی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے یہ میں عثمان کے لیے بنا رہی ہوں، اس سے میں اس کے ناخن اور دانت کھینچ لوں گی۔ تب ایلن کہتی ہے آپ اچھی چیزیں بنا رہی ہیں، لیکن عثمان جیسا آدمی ان چیزوں سے نہیں بولے گا۔ اگر اس نے ہماری امانتیں چرائی ہیں تو وہ ایک بہت بڑے دشمن کے ساتھ ہماری تباہی کا اسباب بنے گا۔ صوفیہ ایلن سے کہتی ہے کہ میں عثمان کے ساتھ ایک کھیل کھیلوں گی، میں اس کو زندان سے خود بھگاؤں گی اور اپنے بہترین سپاہی تیوکلس کے ذریعے اس کو پکڑوں گی۔ تم جاؤ اور میرے بہترین سپاہی تیوکلس کو بلاؤ۔ دوسری طرف سپاہی برہان کچن میں شراب لے کر آتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر سلیبی بنا ہوا آتا ہے تاکہ سلیبی سے بچان نہ سکیں۔ برہان سلیبی سپاہی سے کہتا ہے کہ یہ تم سب عثمان کے لیے لے کر جا رہے ہو، وہ مسلمان ہے، وہ یہ کھانا نہیں کھائے گا۔ سلیبی سپاہی کہتے ہیں ہم تو بس مزہ لے رہے ہیں، یہ تو عثمان کا آخری کھانا ہے، اس کے بعد وہ مر جائے گا۔ پھر سپاہی برہان ان سلیبی سپاہیوں کے سامنے عثمان کو برا بلا کہتا ہے تاکہ ان کو شک نہ ہو۔ اتنے میں سپاہی برہان اس کھانے میں ایک چابی ڈال دیتے ہیں جو وہ عثمان کے لیے لے کر جا رہے ہوتے ہیں تاکہ عثمان کو فرار ہونے کے لیے مدد مل سکے۔ دوسری طرف ایلن تیوکلس کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم جانتے ہو نا تمہاری پہلی آنکھ کو صوفیہ نے کیوں نکالا تھا، اور اگر تم اس بار دوسری آنکھ بھی بچانا چاہتے ہو تو میری باتوں کو غور سے سنو۔ ادھر کائی قبیلے میں سپاہی بدر جو کہ دندار کا بیٹا ہوتا ہے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ جو کئیوں کی عزت نہیں بچا سکتا انہیں ٹوپیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وہ سپاہیوں کی ٹوپیوں کے اتار کر نیچے گرا دیتا ہے اور ساتھ ہی ان سے ہتھیار بھی لے لیتا ہے اور کہتا ہے جب میری بہن آئیگل اور میری کزن آئیبرس پر حملہ ہوا تو تم لوگ کیا کر رہے تھے، کیا وہ تمہاری ذمہ داری پر نہیں تھے؟ پھر وہ سپاہیوں کو کہتا ہے کہ تم جس چیز کے مستحق ہو تمہیں ملے گا۔ دوسری طرف آئیگل قبیلے میں واپس آ جاتی ہے اور زارا خاتون دندار سے کہتی ہے آپ آئیگل کو تو واپس لے آئے لیکن عثمان کو وہاں کیوں چھوڑ کر آئے؟ دندار زارا کو کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو زارا، عثمان ایک عقاب ہے اور عقاب پنجرے میں بند نہیں رہ سکتا، ضرور عثمان نے کوئی احتیاطی تدابیر اٹھا لی ہوں گی۔ اسی صاحب دندار کو کہتے ہیں کہ منصوبہ تیار ہے، ہم نے اس وقت اس لیے نہیں بتایا تھا کہ عثمان صاحب نے منع کیا تھا۔ بمسی اور دندار کے درمیان باتیں ہی ہو رہی ہوتی ہیں کہ اتنے میں سپاہی بدر وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے آخر یہ کیا ہو رہا ہے، عثمان نے نہ صرف اپنی بلکہ ہم سب لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں منع کرتے؟ اگر عدالت لگی تو عثمان مجرم نکلا تو آپ لوگ کیا اس کے لیے لڑیں گے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سلجوقی سلطان بھی ہم سے پتہ کرے گا اور ہم اس بارے میں کیا کریں گے؟ ہم عثمان کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکے، عثمان کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اتنے میں آئیگل خاتون اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ بس کریں بھائی، آپ بلا وجہ عثمان پر الزام نہیں لگا سکتے، اور اتنا بڑا کائی قبیلہ ہونے کے باوجود ہم عثمان کو نہیں بچا سکتے۔ یہ کہہ کر آئیگل غصے سے باہر چلی جاتی ہے اور دندار بدر کو چپ کروا دیتا ہے۔ اس کے بعد بمسی، قندوز اور دندار تینوں پلان بنواتے ہیں کہ ہمیں عثمان کو کیسے بچانا ہوگا۔ جب عثمان صاحب زندان میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ سپاہی ان کو کھانا دینے آتا ہے اور وہ کہتا ہے عثمان صاحب کھا لے کھانا، یہ آپ کا آخری کھانا ہے۔ عثمان صاحب کو غصہ آتا ہے اور وہ کھانا اس کے منہ پر مارتے ہیں۔ پھر وہ سپاہی عثمان صاحب پر حملہ کر دیتا ہے اور عثمان صاحب اسی تلوار سے اس کو مار دیتے ہیں اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کچھ سپاہی عثمان صاحب کے پیچھے آتے ہیں لیکن وہ سب کو مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تیوکلس جس کو صوفیہ نے عثمان کے پیچھے لگایا تھا وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، عثمان کے پیچھے جانا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کمانڈر کالانوس اپنے سپاہی سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ عثمان نے کیا ہے اور وہ زندان سے بھاگ گیا ہے۔ کمانڈر کالانوس یہ سن کر شدید غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ قبیلے کے تمام دروازے بند کر دو، ہمیں اس کو یہیں پہ پکڑنا ہوگا۔ دوسری طرف جنگل میں عثمان صاحب ان کے سپاہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور سب خوش ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں ایک تیر آ کر درخت میں لگتا ہے اور سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر کس نے تیر مارا ہے۔ اتنے میں یہ سپاہی عثمان صاحب کے پاس جاتا ہے جس کا نام کو نور ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ عثمان صاحب مجھے جیسے ہی پتہ چلا کہ آپ یہاں ہیں میں آپ سے ملنے آ گیا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں واہ میرے شیر، مجھے تم پہ فخر ہے، مجھے پتہ تھا حالات جیسے بھی ہوں تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گے۔ اس کے بعد سپاہی کو نور
عثمان صاحب کو ایک نقشہ دیتا ہے جو ایک قلعے کا ہوتا ہے۔ سپاہی کو نور عثمان صاحب کو کہتے ہیں کہ اس نقشے میں قلعے کی دیواروں کی موٹائی، اونچائی اور کتنے محافظ ہے قلعے میں، سب کچھ دیا گیا ہے، اب ہم ان کو آسانی سے پکڑ سکتے ہیں۔ عثمان صاحب کو نور کو کہتے ہیں مجھے فخر ہے تم پر۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اب ہم مظلوموں کو ان ظالموں سے بچائیں گے۔ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں تیوکلس اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آتا ہے اور انہیں کہتا ہے دھیان سے، عثمان یہیں کہیں ہوگا، ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ایک سپاہی آتا ہے اور وہ دندار صاحب کو کہتا ہے کہ عثمان صاحب قلعے سے صحیح سلامت نکل گئے ہیں۔ اس کے بعد سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ دندار اپنے سپاہی کو کہتا ہے کہ جاؤ تم عثمان کے سپاہی کا پیچھا کرو کہ وہ کہاں پہ جاتا ہے۔ دوسری طرف تیوکلس عثمان صاحب پر گال لگاتا ہے لیکن وہ خود ہی اس گاد میں پھنس جاتا ہے اور عثمان صاحب اس کے تمام سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ عثمان صاحب اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں بتاؤں گا۔ اتنے میں عثمان صاحب چاقو اس کی آنکھ کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، آنکھ نہیں، آنکھ نہیں، میں سب کچھ بتاؤں گا، مجھے صوفیہ نے بھیجا ہے۔ عثمان صاحب سب سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ صوفیہ اور کمانڈر قلنوس نے کیا ہے، گورنر کو بھی انہی دونوں نے قتل کیا ہے۔ دوسری طرف ینیز قلعے میں پہنچ جاتا ہے اور اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ ینیز اپنے سپاہی کو کہتا ہے کہ مجھے عثمان چاہیے، فوراً اسے ڈھونڈو، میں اسے پتہ کروں گا کہ اس نے یہ مادے کہاں پہ رکھی ہے، جاؤ اور اس کو ڈھونڈو۔ سپاہی تھوڑا ڈر کر ینیز سے کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی صوفیہ نے اسے آزاد کر دیا ہے تاکہ وہ امانتوں تک جائے اور ہم اس کا پیچھا کر سکیں۔ سپاہی ڈر کر کہتا ہے کہ صوفیہ نے شکاری تیوکلس کو اس کے پیچھے بھیجا ہے، وہ جلد ہی عثمان کو لے کر آئے گا۔ میں صوفیہ اندر داخل ہوتی ہے اور اپنے بابا سے کہتی ہیں کہ بابا مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی امانتوں کی حفاظت نہیں کر سکی، لیکن میں نے سپاہی تیوکلس کو عثمان کے پیچھے بھیجا ہے اور وہ اسے جلد ہی لے آئے گا۔ طرف عثمان صاحب گھوڑے پر جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک تیر آ کر ان کے سامنے لگتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں سپاہیوں رک جاؤ، یہیں پہ رک جاؤ۔ پھر ایک شخص ان کے سامنے آتا ہے، عثمان صاحب اسے کہتے ہیں تیر میرے آگے پھینکا ہے اور خود تلوار کے بغیر آ گئے ہو، تم دوست ہو یا دشمن؟ وہ شخص عثمان صاحب کو کہتے ہیں ہم مظلوموں کے لیے لڑتے ہیں اور ظالموں کو مارتے ہیں۔ کتنے میں بالا خاتون وہاں پر آ جاتی ہے۔ عثمان صاحب بالا خاتون کو کہتے ہیں بتاؤ وہ کیا راز تھا جو تم مجھ سے چھپا رہی تھی؟ بالا خاتون کہتی ہے اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ عثمان صاحب بالا کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب جیسے ہی بالا خاتون کے ساتھ وہاں پر پہنچتے ہیں تو علیشار کا سپاہی نظام الدین ان کو وہاں پر دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ عثمان یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد بالا خاتون عثمان کو کہتی ہے کہ اب آؤ اندر چلتے ہیں، میں نے تمہیں ایک راز کی بات بتانی ہے۔